ایک جوان کا دین سے محبت کرنا اور دنیاوی نالج اور ایجوکیشن حاصل کرنا، اتنی بڑی سکول کو قائم کرنا، یہ واقعتاً یہ جوان ہم سب کے لئے نمونہ ہے۔ اور آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب جوان ایسے ملے جو دین والے بھی ہوئے اور دنیا کے علوم والے بھی ہوئے۔ آج اللہ کی قسم کونٹائی والوں، ہم کو حافظ کی ضرورت ہے، ہم کو عالم کی ضرورت ہے، ہم کو قاری کی ضرورت ہے، ہم کو نعت پڑھنے والے کی ضرورت ہے، ہم کو اچھا قرآن پڑھنے والے کی ضرورت ہے، ہم کو محدث کی ضرورت ہے، ہم کو مدرس کی ضرورت ہے، ہم کو مفسر کی ضرورت ہے۔ لیکن کونٹائی والوں، اللہ کی قسم جہاں ہم کو یہ ضرورت ہے، آج کے ہمارے ملک کے حالات میں ہمیں اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے وکیل کی ضرورت ہے، ایک بیرسٹر کی ضرورت ہے، ایک ایڈوکیٹ کی ضرورت ہے، ایک آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے، ایک کانٹریکٹر کی ضرورت ہے۔ اس نے کونٹائی والوں ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں ایجوکیشن سے مالا مال کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم کو دین کا علم بھی چاہیے اور دنیا کا علم بھی چاہیے۔ بھائی اس وقت سب کو ضرورت ہے، ایک مسلمانوں کو ڈاکٹروں کی، وکیلوں کی، بیرسٹروں کی، ایڈوکیٹ کی، وکیلوں کی، سب کی ضرورت پڑتی میرے پیاروں۔ اور آج کے حالات میں ہمارا یہ ملک، دعا کرو کہ اللہ اس کو ترقیات سے مالا مال فرمائے اور اللہ ہمارے ملک کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، اللہ فتنوں کے فتنے سے بچائے، شریروں کی شرارتوں سے بچائے، اور جیسا پہلے ہمارا ملک چمکتا تھا اللہ اس کو ہمیشہ چمکاتا رکھے، بولو آمین۔ اچھا اب میں جو بات پر آ رہا ہوں نا وہ سب غور سے سنیں گے تو میرے کو ابو سہیل ٹائم کتنا میرے کو بتا دو گے؟ چلے نہیں ابھی آپ گئے تھے پھر آپ ہو گیا سلام دعا سب ہو گیا؟ میرے کو پورا مجمع بولے گا نا میرے کو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ میں ایسی بات آج کرنے جا رہا ہوں جو بہت کم جگہ پر کرتا ہوں، لیکن آج ہمیں ہمارے آقا، بولو نا پیارے نبی محمد الرسول اللہ۔ اور صحیح میں یہ مضمون نہیں آنے والا تھا، میں دوسرے مضمون پہ جانے والا تھا، لیکن قاری قمر صاحب کہاں گئے؟ چلے گئے وہ بھی؟ قاری قمر الاسلام صاحب وہ میرے بہت ہی پیارے میرے بچے جیسے بہت پیارے ہیں، انہوں نے اخیر میں جو نعت پاک پڑھی نا، ایسا لگا جیسے ہم سب کو مدینہ پہنچا دیا، بولو سبحان اللہ۔ ان کا ایک جملہ کتنا پیارا تھا کہ، اور یہ آپ لوگ بھی سنیں اور میں بھی سنوں، یہ بہت پیارا ان کا جملہ تھا، ہم مکہ نہیں جا سکتے، ہم مدینہ نہیں جا سکتے، کوئی ہمارے واسطے کھیل تو نہیں ہے کہ رات کو یہاں پہ ہے کونٹائی میں اور صبح میں مکہ پہنچ گیا اور شام کو مدینہ پہنچ گیا، لیکن ان کا وہ نعتیہ جملہ اتنا پیارا تھا کہ پیارے نبی ہم روز تو آپ کی ملاقات نہیں کر سکتے، ہم روز تو مکہ نہیں آ سکتے، ہم روز تو مدینہ نہیں آ سکتے، لیکن پیارے نبی آپ تو ہمارے خواب میں آ جاتے ہو نا، بولو سبحان اللہ۔ اس لئے میرے پیاروں ابھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا اس کو ایک ایک چیز کو انگلیوں پر گنتے جانا، لیکن سب سے پہلے میرے کو بتاؤ اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، ساتھ میں بولو نا اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ کھن کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، یعنی مٹی اور پانی کے ملا ہوا جو ہوتا ہے اس سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اچھا اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، سوال ہوتا ہے کہ میرے اللہ تو نے جناتوں کو کیسے پیدا کیا؟ کس سے پیدا کیا؟ تو ہم سب کو معلوم ہے اللہ نے جناتوں کو کس سے پیدا کیا ہے؟ کونٹائی میں ہے جنت ہے، ہر جگہ والے نہیں ہو سکتا پیچھے بیٹھے ہوئے۔ میرے کو کسی نے پوچھا ابو سہیل بھائی کہ تمہارے بیان میں اتنا بڑا مجمع کائے کو ہوتا؟ میں نے کہا آگے انسان پیچھے جنات، کوئی بیچ میں سے اٹھ کے جاتا ہے تو پکڑ کے مارتا ہے، اس لیے کوئی جانے کا سمجھ میں آوے تو بھی بیٹھنا، نہیں سمجھ میں آوے تو بھی بیٹھنا، اچھا لگے تو بھی بیٹھنا، نہ اچھا لگے تو بھی بیٹھنا، لیکن ساتھ میں بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے سورہ رحمان، بولو سورہ رحمان تو تھوڑی یاد ہوگی نا، 27واں پارہ۔ اللہ نے فرمایا جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے انسانوں کو کس سے؟
دیکھو سب بولیں گے تو ہی میں آگے بات بڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا, اور جب جناتوں کی پہلے باری تھی تو ہم نے ان کو کس سے پیدا فرمایا؟ آگ سے. انسان پیدا ہونے والا مٹی سے, جنات پیدا ہونے والا. آج میں کونٹائی میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پیدا فرمایا. چلو انسانوں کی باری تھی, اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کر دیا. آج میں بھی کہوں گا میں مٹی کا پتلا ہوں, آپ سب کہو گے کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے. اور اگر کوئی جنت ہمارے سامنے آ جائے تو وہ کہے گا میں آگ کا بنا ہوں. تو اللہ کو انسانوں کو بنانا تو اللہ نے مٹی کا استعمال فرمایا, اللہ کو جناتوں کو بنانا تو اللہ نے آگ سے بنایا. سوال ہوتا ہے کہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر, بلکہ میں کہتا ہمارے نبی وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے ان کو کیسے پیدا فرمایا. دیکھو آپ لوگ انگلیوں پر گنو گے نا تو آپ کو ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا 8 چیزوں سے. بولو کتنی چیزوں سے؟ نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. اللہ نے کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا؟ آج یاد کرو گے انشاءاللہ. بولو آپ یاد کرو گے انشاءاللہ. سنتے جانا. سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا. بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا. اللہ نے فرمایا مجھے میرے محمد کو تیار کرنا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر ایک جبرائیل جاؤ, جبرائیل جاؤ, زمین پر جاؤ, اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل کو بھیجا اس وقت اس زمین کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جاؤ جاؤ, اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا, میمونہ کہا جائے گا, طیبہ کہا جائے گا, طابہ کہا جائے گا, مبارکہ کہا جائے گا. اللہ نے فرمایا جبرائیل اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا, اور وہاں سے مٹی مبارک, بولو مٹی مقدس, مٹی کھا کے شفا لے کر واپس آ جاؤ. سچ بتاؤ اللہ نے کن کو حکم دیا یہ کام کرنے کے لیے؟ حضرت جبرائیل نے کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے؟ یوں گئے, ارے بولو یوں گئے اور یوں مدینے کی مبارک مٹی لے کر. ایک بات یاد رکھنا, ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے, جنات کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں بولو نا, ارے جنات نہیں, فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے, جنات بھی کرتے ہیں, لیکن فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی. اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتے وہ فرشتے ہیں کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اللہ جو کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. پورا مجمع بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ, سب سے پہلے اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا, اور وہاں سے مٹی لے کر آ جاؤ. تو سب سے پہلے جبرائیل کیا لے کر آئے؟ بولو مدینہ منورہ کی مقدس مٹی. کیا بولو گے؟ چلو یہ کتنی چیز ہو گئی؟ ایک. پھر اللہ نے کیا فرمایا جبرائیل 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 جاؤ 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 جنت میں جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جلدی جلدی جبرائیل جنت میں جاؤ. سبحان اللہ, بولا سبحان اللہ. اللہ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل یوں گئے اور جنت کا مشک لے کر آ گئے. اب بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ آواز سے بولو نا, کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ نا, پھر جنت میں جاؤ اور جنت کا زعفران لے کر واپس آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل گئے اور جنت کا زعفران لے کر آ گئے. اب کونٹائی والے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور, کافور عربی میں یعنی جنت کی خوشبو والی لکڑی. اے میرے دوستو اگر ہم کو آج خوشبو ملتی ہے کتنا اچھا لگتا. قسم کھا کر بولو جنت کی خوشبو کیسی خوشبو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور یعنی خوشبو والی لکڑی لے کر آؤ. حضرت جبرائیل گئے اور کافور لے کر آئے. اب کونٹائی والے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سنو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل لے کر آؤ. سنبل عربی زبان ہے، مطلب جنت کا پودا لے کر آ جاؤ، جنت کی تازہ تازہ گھاس لے کر آ جاؤ. حضرت جبرائیل جنت میں گئے اور جنت کا سنبل لے کر آ گئے. اب میرے پیارے بولو حضرت جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آ گئے؟ انگلیوں پر گنتے جانا. سب سے پہلے حضرت جبرائیل مدینہ منورہ کی مقدس مٹی لے کر آ گئے. نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آ گئے. نمبر 3 جنت کا زعفران لے کر آ گئے. نمبر 4 جنت کا کافور لے کر آ گئے. نمبر 5 جنت کا سنبل لے کر آ گئے. میرے کونٹائی والوں ساتھ میں بولو نا کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ اب سننا 5 چیزوں کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت میں نہریں بہت ہیں. آپ بھی بولو سبحان اللہ. بولو جنت میں نہریں کوئی گن نہیں سکتا، اتنی نہریں جنت میں. لیکن اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم جبرائیل جنت میں بڑی بڑی 3 نہریں ہیں. کونٹائی والے یاد رکھو جنت میں بڑی بڑی نہریں کتنی ہیں؟ 3 نہریں، جس میں پہلی نہر کا نام ہے معین. بولو کیا نام ہے؟ نہیں آپ ساتھ میں بولو گے نا کیا نام ہے؟ معین. قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا، 27ویں پارے میں ذکر آیا. اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں نے ایک نہر بنائی ہے. پورا مجمع بولے نا اس نہر کا نام کیا ہے؟ ابھی تک جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آئے تھے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ یہ معین والی نہر پہ چلے جاؤ. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میں نے جنت میں جو معین والی نہر بنائی ہے اس معین والی نہر پہ چلے جاؤ اور معین والی نہر کا پانی